الحمدللہ آج ہم نے سورہ مائدہ کی تلاوت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انداز تھا جو اینڈ پر میں پڑھ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے منظر کے بارے میں بتایا اور ہمیں خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ آج زیادہ تر جو تذکرہ ہوا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہوا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال جو اللہ نے پوچھنا ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہوا، اور اس سوال کا ہم سے کیا تعلق ہے کہ پوچھا اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، اور ہمارا اس سوال سے کیا تعلق ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایک سوال پوچھیں گے کہ عیسیٰ، کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ وہ تیری پرستش کریں، تیری عبادت کریں؟ یہ جو آج مشرکین ہیں، ایک خاص گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہراتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، وہ گروہ۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گی کیا تم نے ان کو کہا تھا کہ وہ تیری عبادت کرے؟ یہاں پر یہ سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا، تو اللہ کیوں پوچھے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن جو نازل کیا، ہم جو قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو الحمدللہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ تو یہ آیت ہمارے لیے کیوں ہے؟ ہم اگر اس پر غور و فکر کریں تو ہمارے لیے غور و فکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی ایسے سوالات پوچھ سکتا ہے۔ یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا اللہ کا مانا یا نہیں، بلکہ اللہ ہم سے ہمارے سوال پوچھے گا کہ آپ نے کیا کیا۔ اور جو سب سے پہلا سوال ہے قبر کے اندر، اور قبر مین منزل ہے، جو انسان قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہی انسان آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ تو نماز کے بارے میں یہ خاص طور پر ایک بات ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو ہم نمازیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور رمضان کے بعد ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا اللہ ہم سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ آپ نے نمازیں کیوں چھوڑ دی؟ کل قیامت والے دن اللہ بہت سارے سوال کرے گا۔ اور اسی نماز کے بارے میں تو یہاں تک بات ہے کہ جو بے نماز ہوں گے اور وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور جہنمی پوچھے گے کہ تمہیں کون سی چیز ایسے لے آئی اس جگہ پر، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہ نماز جو ہے یہ سارے سال کے لیے ہے، یہ صرف رمضان کے لیے نہیں ہے۔ پہلے روزے نمازی بہت زیادہ، پھر دوسرے کم ہوتے ہوتے پھر کم ہو جاتے ہیں نمازی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ صرف ایمان کی کمی ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے، اور یہ نماز تو وہ ہے جو سب سے پہلا سوال ہے قبر کے اندر۔ کبھی آپ غور کریں کہ جن لوگوں کے پاس نعمتیں نہیں ہیں، اور سب سے بڑی نعمتیں انسان کے جسمانی اعضاء ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں باہر لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ غور کریں سب سے جو ورسٹ ہوگا وہ کون ہوگا؟ جس کی آنکھیں نہیں ہیں، جس نے دنیا ہی نہیں دیکھی، جس انسان نے اس جہان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ آپ اس وقت اپنے آپ کو تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، جسم دیا، اور آپ نماز نہیں پڑھتے اور آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس اللہ کا جس نے آپ کو یہ سارے آزاد دیے، جس نے آپ کو صحت دی، جس نے آپ کو جوانی دی، جس نے آپ کو سب ساری نعمتیں دی۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ جو نوجوان بیٹھے ہیں کہ آپ یاد رکھیں کہ رمضان کے بعد بھی نماز فرض ہے، اور وہ والدین جو بات سن رہے ہیں وہ اپنے اولاد کو کہیں کہ نماز فرض ہے۔ اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ بڑے ایسے والدین ہیں کہ جو اپنی اولاد کو نماز کا کہتے ہی نہیں ہے، ایسے بھی لوگ ہیں، اور زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو خود بھی نہیں پڑھتے۔
جو والدین خود نہیں پڑھتے وہ اولاد کو بھی نہیں کہتے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ سارا گھر ہی برباد ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کر سکتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے بھی سوال کریں گے، اور ہم سے تو حضرت عیسیٰ سے پہلے ہی سوال ہو جائے گا، ہم سے تو قبر میں ہی سوال ہو جانا ہے، اور قبر کے اندر پہلا سوال ہی نماز کا ہے۔ تو خاص طور پر یہ جو نماز ہے یہی مین مرکز ہے مسلمان کا۔ نماز جو ہے وہ فرق ظاہر کرتی ہے کافر اور مسلمان کا۔ ایک استاد نے بچوں سے پوچھا کہ بیٹا آپ بتاؤ کہ نماز کون نہیں پڑھتے؟ تو بچوں نے کہا کہ کافر نماز نہیں پڑھتے۔ تو آپ غور کریں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور صرف انہوں نے کلمہ ہی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نماز نہیں پڑھتے، تو پھر وہ بھی کافر ہوئے؟ یقیناً وہ بھی کافر ہے۔ جو لوگ جنہوں نے صرف کلمہ پڑھا ہوا ہے، جو نام کے مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، وہ مسلمان نہیں رہتے۔ نماز نہ پڑھنا انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو نماز اتنی ضروری کیوں ہے؟ بار بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو کیوں کہا؟ آج بھی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا کہا، نماز پڑھنے کا نہیں کہا۔ یہ بڑی اہمیت کی بات ہے کہ نماز پڑھنا اگر کہتے تو پھر وہ جب مرضی پڑھ لیتے، لیکن اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز جو ہم پر فرض کی گئی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر فرض کر دی گئی نماز مقررہ وقت پر، کہ یہ نماز اپنے وقت پر مقرر جو فرض ہے یہ اپنے وقت پر پڑھنے کے لیے ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات جو عورتیں سن رہی ہیں ان کے لیے ہے کہ کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو سمجھتی ہیں کہ وہ جب مرضی نماز پڑھ لیں، حالانکہ قرآن میں کسی جگہ پر کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ عورتیں جب گھر پہ بھی پڑھتی ہیں نماز ان کو بھی یہ فرض ہے۔ یہ آیت ان کے لیے بھی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو وقت پر مقرر کر دی گئی ہے نماز، یہ آیت عورتوں کے لیے بھی ہے کہ عورتوں نے بھی وقت پر نماز پڑھنی ہے، چاہے وہ گھر پہ پڑھیں گی، چاہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گی، لیکن وہ وقت پر ہی پڑھیں گی۔ چاہے وہ فجر کی نماز ہو، اور فجر کی نماز انہوں نے کب پڑھنی ہے؟ سورج نکلنے سے پہلے، یہ نہیں کہ 8-9 بجے پڑھنی ہے۔ اور عشاء کی نماز کب پڑھنی ہے؟ جب اذان آنی ہے 8 بجے 9 بجے، یہ نہیں کہ رات کے 1 بجے۔ اللہ تعالی ہمیں نمازی بنا دے، یا اللہ ہمیں نمازی بنا دے۔ میرا ایک دوست ہے وہ دعا کرتا ہے یا اللہ صحت دے دے نمازی بنا دے، اور یہ بہت قیمتی دعا ہے کہ یا اللہ صحت دے دے اور نمازی بنا دے۔ اللہ ہمیں نمازی بنا دے، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بعد بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔